الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنایا اپنا گھر لوگوں کی توجہ اور مرکز اور امن والا، تو مقام ابراہیم کو اپنی سجدہ گاہ بناؤ۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ ہمارے گھر کو صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ مالک الملک نے کس طرح حضرت ابراہیم کا تعارف ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنے پاک کلام میں کرایا، کیونکہ ساری مخلوق، خواہ مشرکین مکہ تھے، یہود تھے یا نصارہ تھے، سارے حضرت ابراہیم کی عزت و احترام کرتے تھے، ان کا اپنا دادا تسلیم کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تاریخ ان کے سامنے بیان فرمائی کہ جس کو تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عزت اور عظمت عطا فرمائی، اس کو وہ ایسی ہی نہیں مل گئی تھی، بلکہ اس کی بہت سی آزمائشیں کی گئی تھیں اور ان آزمائشوں میں وہ پورے اترے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات حضرت ابراہیم کو تب ملے تھے جب وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے بغیر اور منمانی کر کے بھی تم جنت میں جگہ ملے گی، اس لیے کہ تم پیغمبروں کی اولاد ہو، یا تمہاری کوئی شفاعت کرے گا حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہارا یہ دعویٰ باطل ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جسے عزت اور عظمت ملی وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ملی، اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابندی کرنے کے بعد ملی، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی وہ کسی کی اولاد سے تھے، خواہ کوئی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کیا اور مٹا دیا، خواہ وہ کوئی فرد تھا یا قومیں تھیں، بادشاہ تھا یا غریب تھا، پیغمبر کی اولاد تھی یا ایک عام آدمی کی اولاد تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم اگر جنت کے وارث ہو سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مالک ہو سکتے ہو، تو اسی صورت میں کہ جو میں نے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا ہے تم اس کی تابعداری اور غلامی اختیار کرو، اس سے نسبت قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جو عزت اور عظمت حضرت ابراہیم کو ملی تھی، اس کا ذریعہ ہم نے اس اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنایا تھا، یعنی بیت اللہ شریف کو۔ بیت اللہ شریف کی عزت و احترام سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تاریخ سے تھوڑی سی واقفیت بھی حاصل کی جائے۔ جب آدم دنیا میں آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی، یا اللہ، جب میں جنت میں تھا تو بیت المعمور کے طواف خود بھی کرتا تھا اور فرشتوں کو بھی کرتے ہوئے دیکھا تھا، تسبیح اور تقدیس سنتا تھا اور مجھے سرور اور کیف حاصل ہوتا تھا۔ اب میں کس چیز کا طواف کروں، کس طرح عبادت کروں؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، تو جا کر دکھاؤ کہ کس جگہ میں آدم میرا گھر بنائے اور پھر اس کے گرد طواف کرے۔ چنانچہ جبرائیل حضرت آدم کے ساتھ آئے اور ساتھ ایک بادل کا ٹکڑا بھی آیا جو وہاں آ کر کھڑا ہو گیا جس جگہ بیت اللہ شریف نے بننا تھا۔ یہ جگہ ایک اٹھی ہوئی پہاڑی کی شکل تھی، ایک ٹیلے کی شکل تھی، اس لیے اسے کعبہ شریف کہا جاتا ہے۔ عربی میں کعبہ اس چیز کو کہتے ہیں جو اونچی ہوتی ہے۔ یہ جگہ دنیا میں سب سے پہلے پیدا ہوئی اور یہاں سے ہی ساری زمین کو کھینچ کر بنایا گیا، گویا زمین کا یہ ٹکڑا دنیا کا مرکز تھا۔ حضرت جبرائیل نے اس بادل کے ٹکڑے کے مطابق زمین پر خط کھینچا، پھر اپنے پر سے اس کی بنیادیں کھودیں اور 7ویں زمین تک اس کی بنیادیں کھود دیں۔ پھر سارے ملائک نے جمع ہو کر 5 پہاڑوں سے پتھر اکٹھے کیے اور بنیادیں بھریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں بنایا جس کی چھت نہیں تھی، کواڑ نہیں تھے، صرف ایک دروازہ تھا،
اور تھوڑی سی اونچائی تھی۔ حضرت آدم اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا طواف کرتی رہی، نمازیں پڑھتی رہی۔ جب حضرت ابراہیم آئے، جن کا تعارف یہاں بیان کیا گیا ہے اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس وقت تک کعبہ کے نشانات مٹ چکے تھے۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس کی وجہ سے تمام نشانات مٹ چکے تھے۔ جب حضرت ابراہیم تمام آزمائشوں پر پورا اترے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و عظمت بخشی تو حکم دیا کہ اب تم یہاں میرا گھر بناؤ تاکہ ساری مخلوق اس کا طواف کرے اور تم ساری مخلوق کے امام بنو۔ حضرت ابراہیم حضرت جبرائیل کے ساتھ آئے اور جبرائیل نے آ کر ساری بنیادیں آدم والی آپ کو دکھائیں۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو آ کر کہا کہ مجھے اس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا بے شک میں حاضر ہوں۔ چنانچہ باپ بیٹے نے بنیادیں کھودیں تو فوراً ہی آدم کے وقت کی جو بنیادیں تھیں وہ نظر آ گئیں۔ حضرت ابراہیم تعمیر کرتے جاتے تھے اور اسماعیل پتھر اور گارا لا کر دیتے تھے۔ جب دیواریں تھوڑی اونچی ہوئیں اور ہاتھ پہنچنا مشکل ہوا تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو فرمایا کہ جاؤ جا کر کوئی پتھر لاؤ جس پر کھڑے ہو کر میں دیوار بناؤں۔ حضرت اسماعیل کو کوہ ابو قبیس پر گئے جہاں ان کو جبرائیل ملے۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ فرمایا اس طرح پتھر کی تلاش میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آؤ میں تم کو وہ پتھر دکھاتا ہوں جو آدم جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ پھر حضرت ادریس نے طوفان نوح کے ڈر سے کہ یہ گم نہ ہو جائیں اس پہاڑی پر دفن کر دیے تھے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل کو وہ 2 پتھر دکھائے، ایک چھوٹا اور ایک بڑا۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو چھوٹا پتھر ہے اس کو جب کعبہ شریف تعمیر ہو جائے تو ایک کونے میں لگا دینا کہ اس کو لوگ چوم کر کعبہ شریف کا طواف شروع کریں گے۔ دوسرا جو بڑا پتھر ہے یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر کریں گے۔ حضرت اسماعیل دونوں پتھر لے آئے، ایک بڑا پتھر اور ایک حجر اسود۔ اس وقت حجر اسود نہیں تھا بلکہ حجر ابیض تھا، اتنا چمکتا تھا کہ دور دور تک اس کی روشنی جا رہی تھی۔ حجر اسود کو ایک کونے میں رکھا گیا تو اس کی روشنی دور تک پھیلی۔ جہاں جہاں تک حجر اسود کی روشنی گئی وہاں تک حدود حرم بن گئی۔ وہاں تک حکم ہو گیا کہ یہ حرم کا احاطہ ہے، یہ امن کا علاقہ ہے، اس کے اندر کسی نے گھاس نہیں کاٹنی، کسی نے کسی ذی روح کو نقصان نہیں پہنچانا، اور یہاں کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ جو یہاں داخل ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا۔ یہ حرم شریف ہے۔ جو بڑا پتھر تھا وہ حضرت ابراہیم کے لیے لفٹ کا کام کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کر رہے تھے۔ جوں جوں دیواریں اونچی ہو رہی تھیں وہ پتھر خود بخود اوپر اٹھتا جاتا تھا۔ جب کعبہ شریف تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آواز دو کہ آؤ یہاں آ کر حج کرو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرو۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی یا اللہ میں کس کو آواز دوں؟ چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ حکم ہوا کہ آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہوئے اور آواز دی۔ وہ آواز اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں تک پہنچا دی، خواہ وہ کسی جگہ میں تھیں۔ جن روحوں نے اس وقت لبیک کہا یا اللہ حاضر ہیں، یا اللہ حاضر ہیں، جتنی بار لبیک کہا اتنی بار ہی حج ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا، اور جنہوں نے جواب نہ دیا وہ حج سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل اور ابراہیم دونوں کو حکم دے دیا کہ یہ جو میرا گھر بنا ہے جس میں سارے لوگ آ کر طواف کریں گے، اعتکاف کریں گے، رکوع اور سجود کریں گے، اس کو صاف رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ گویا اپنے گھر کا خادم بنا لیا۔ یہ کعبہ شریف حضرت ابراہیم کے بعد دوبارہ گر گیا، پھر اسے عمالقہ
اور بنی جرہم نے بنایا۔ پھر امتداد زمانہ کے ساتھ اس کی بنیادیں گریں تو قصہ بن کلاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جد امجد تھا اس نے اسے بنایا۔ جب پھر اس کی بنیادیں منہدم ہو گئیں تو اس وقت قریش نے بنایا کہ جب ایک عورت وہاں خوشبو جلا رہی تھی تو آگ لگ گئی اور چھت جل گئی، دیواریں چونکہ پہلے ہی پھٹی ہوئی تھیں تو یہ گر گیا۔ پھر قریش نے اکٹھے ہو کر اسے بنانا شروع کیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ جب اس کو بنانا شروع کیا تو قریش نے یہ عہد کیا کہ اس پر جو کمائی خرچ کی جائے گی وہ حلال کمائی ہوگی۔ اب حلال کمائی ان کے پاس اتنی جمع نہ ہو سکی جس سے پورا کعبہ شریف بن سکتا، اس لیے انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کے دوران کچھ جگہ خالی چھوڑ دی۔ اس طرح جو حصہ خالی رہ گیا اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ اس طرح انہوں نے کعبہ شریف بنا دیا اور خالی حصہ کو کعبہ شریف کے ساتھ ملا کر اسے حتیم قرار دے دیا۔ دروازے جو پہلے دو رکھے ہوئے تھے اور زمین پر تھے ان کی جگہ ایک ہی دروازہ بنایا۔ جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو ان میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا تھا میں رکھوں گا، کوئی کہتا تھا کہ میں رکھوں گا۔ تمام قبیلوں میں جب اختلاف ہوا تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوگا وہ حجر اسود کے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہ سب کو قبول ہوگا۔ خدا کی قدرت کے دوسرے دن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرم شریف میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے کعبہ شریف میں داخل ہوتے دیکھ کر سب نے بے یک زبان کہا کہ لو صادق اور امین آ گئے ہیں، اس کا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا ہمیں اس ہستی کا فیصلہ قبول ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم فراست سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ چادر لے آؤ۔ چادر لائی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پتھر اٹھا کر چادر کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ اب سارے سردار مل کر اس چادر کو اٹھاؤ اور اٹھا کر حجر اسود کی جگہ کے قریب لاؤ۔ چانچہ سب سرداروں نے وہ چادر اٹھائی اور حجر اسود کو نزدیک لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پتھر اٹھا کر وہاں رکھ دیا۔ اس طرح وہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ بہرحال یہ اعتکاف اور طواف، رکوع اور سجود بھی حضرت ابراہیم کے زمانے سے شروع ہو گئے تھے۔ بعد میں وہ لوگ جو ابراہیم کی اولاد تھے، یہی مشرکین مکہ، یہی یہودی، یہی نصارہ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان اور نفس کے پنجے میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہو گئے اور کعبے کا مطلب ہی بھول گئے۔ مشرکین نے اس کے اندر 360 بت بھی لا کر رکھ دیے اور کعبے کا طواف اس طرح شروع کیا کہ سیٹیاں بجاتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ اس گمراہی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی کہ جب تمام عالم ذلت میں ڈوبا ہوا تھا، بے حیائی میں ڈوبا ہوا تھا، ظلم ہی ظلم تھا، ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کعبہ شریف کو پاک کیا۔ پھر حضرت عمر نے فتح مکہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ جناب یہی پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم تعمیر کعبہ کرتے تھے، جس پر پاؤں کے نشان ہیں، جو اب بھی وہاں موجود ہے، شیشے کے بکس میں اسے یہاں رکھ دیا جائے تاکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق لوگ نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عمر کی تجویز پر اس پتھر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے رکھا گیا اور اسی دن شام کے وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی حضرت عمر کی تجویز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا کہ یہی جگہ ٹھیک ہے، یہاں ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے۔ چانچہ فضیلت اسی مقام کو ہے کہ وہاں ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے۔ اب چونکہ مخلوق بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے جہاں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، نماز قبول ہوگی۔ سامعین کرام، یہ کعبہ شریف کی مختصر تاریخ ہے
جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، لیکن اس سے ہمیں عبرت اور ہدایت حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ کیا سبق، وہ کیا عبرت، وہ کیا ہدایت جو حاصل کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی یہ کہ کعبہ شریف جس کا لفظی مطلب ہے کہ اٹھی ہوئی جگہ، یا بیت اللہ شریف جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کوٹھڑی کے اندر رہتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے، یہ ایک نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے اور اس کی وحدانیت کے لیے ایک مقام پر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔ وہ کسی جگہ میں بھی ہوں، اس جگہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں کہ کوئی کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے، کوئی کس طرف منہ کر کے، کیونکہ ایک نشان مقرر فرما دیا گیا تھا۔ اس لیے اگر یہ دیوار کی صورت میں ہوتا تو پھر بھی چاروں طرف سے نماز نہیں ہو سکتی تھی، تکونا ہوتا تب بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اس کے چاروں طرف دیوار بنائی گئی تو وہ قدرتی ایک کمرے کی شکل ہو گئی اور بیت کا نام مشہور ہو گیا، یعنی کمرہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان مقرر کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشان مقرر کیا گیا ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہو گئی، اور جس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہوگی اسے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت، اتنی عظمت عطا فرمائی کہ وہاں جو جاتے ہیں اور وہاں اس کی حدود میں جو رہتے ہیں، وہ جو ایک نماز پڑھتے ہیں وہ دوسری جگہ پڑھی گئی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ وہاں 1 روپے کا خرچ 1,00,000 روپے کے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اگر وہاں جا کر انسان 1 روپے کا دودھ خود لے کر پی لے تو 1,00,000 روپے اللہ تعالیٰ کے واسطے خرچ کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ پھر اسے اتنی عزت اور عظمت عطا فرمائی گئی کہ وہاں اگر کسی کو باپ کا قاتل بھی نظر آ جائے تو اس کو بھی مارنے کا حکم نہیں، چانچہ مشرکین مکہ بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ ہر کسی کے باپ کے قاتل آ جاتے، بیٹے کے قاتل آ جاتے تو حدود حرم میں ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ یہ صرف اس نسبت کی قدر تھی جو اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے اس کی عزت و عظمت اتنی ہو گئی کہ جس کا مقابلہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اس کا طواف کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف اس کے گرد چکر لگانے سے اتنی عبادت کا درجہ ملتا ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور طواف کے یہ چکر فرض نمازوں اور نفلوں سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ طواف کا اتنا درجہ کیوں؟ دراصل طواف ایک اظہار ہے جنون کا اور اپنے عشق و محبت کا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں وہ اتنے جنون والے ہو جاتے ہیں، اتنے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی یاد ہی نہیں رہتی، اس کے گرد ننگے سر طواف کرتے اور بھاگتے ہیں، اس طرح کہ جس طرح شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں۔ پروانوں کو دیکھو کہ کس طرح اس شمع کے گرد پھرتے خود ہی جل جاتے ہیں۔ وہ عشق، وہ محبت، جنون ظاہر کرنے کے لیے طواف مقرر کیا گیا ہے اور اسے نماز کا درجہ عطا فرمایا گیا ہے۔ پیر صاحب فرمایا، میں جب بھی وہاں جاتا تھا تو طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتا تھا اور ہر چکر میں بوسہ دیتا تھا۔ بعض لوگ جو ہمارے ساتھ بڑے معتبر، سمجھدار اور عالم بھی ہوتے تھے، انہوں نے کئی بار تجویز پیش کی کہ صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ اکبر ہی دور سے کہہ دیں تو ثواب مل جاتا ہے، نزدیک جانے سے دھکے لگتے ہیں، آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ میں نے کہا کہ میں یہ اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، اتنا مجھے بھی علم ہے، پڑھا ہوا بھی ہے، اللہ اکبر کہنا ہی کافی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جنون، وہ عشق، وہ اللہ تعالیٰ کے دیوانے، وہ پروانے جو بے خود ہو کر گر رہے ہیں، جنہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں، جنہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، جنہیں جان کی پرواہ نہیں، میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، میں بھی اس خوشی میں شامل ہو جاؤں، اس لیے میں ان پروانوں میں شامل ہونے کے لیے زور دیتا ہوں اور بوسہ کرتا ہوں۔ پیر صاحب فرمایا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں اعتکاف، رکوع اور سجود کی قیمت اتنی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ہے، اور اس کی عزت اور عظمت
آدم سے لے کر اس وقت تک ایسی بنائی گئی کہ بیت المقدس جب بنا تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی جو یہودی قربانی کرتے تھے انہیں یہ حکم تھا کہ اپنی قربانی کا منہ کعبہ شریف کی طرف رکھا کریں۔ پھر بیت المقدس جب بنایا گیا تو اس کا منہ بھی کعبہ شریف کی طرف رکھا گیا۔ اس کا ثبوت تورات میں بھی موجود تھا، بعد میں انہوں نے تحریف کر کے یہ چیزیں مٹا دیں۔ یہ کعبہ کی عزت اور عظمت تھی اور اس کی وجہ صرف اللہ تعالیٰ سے نسبت تھی۔ گویا نسبت وہ چیز ہے کہ جس سے نسبت ہو اس کے مطابق اس کی قیمت ہوتی ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہوگی اس کی اتنی بڑی قیمت ہو گئی، اور جس کی اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ نسبت ہوگی اس کی بھی اسی طرح قیمت ہوگی کہ مقام ابراہیم صرف ایک پتھر ہے جس پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اور پاؤں رکھ کر کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، وہ مقام ساری مخلوق کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا کہ یہاں کر نماز پڑھو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ بت بنا دیا گیا کہ اس کو سجدہ کرو، بلکہ حضرت ابراہیم کی یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اس بندے کی یاد کے لیے جس نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کیا۔ حضرت ابراہیم کی بے پناہ قربانیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا مقبول بندہ بنایا۔ ان کی یاد کے لیے اور ان کی عزت و احترام ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کے پاؤں کی جگہ سب آدمی سجدہ کریں گے تو سجدے قبول ہوں گے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں سب سے افضل چیز جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہی سب سے اعلیٰ، سب سے قیمتی اور سب سے افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر تم میرے اس محبوب سے نسبت رکھو گے تو میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا، اور بجائے اس کے کہ تم میری محبت کو تلاش کرو میں تمہارے ساتھ خود محبت کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ اس حکم کی روشنی میں تمام صحابہ کرام اپنی زندگیاں گزارتے رہے۔ پھر بعد میں جو اولیاء کرام آئے، خواہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے، خواجہ حضرت مجدد الافسانی تھے، خواجہ حضرت معی الدین چشتی تھے، خواہ حضرت شہاب الدین سہروردی تھے، سارے کے سارے اسی بات کی تبلیغ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم کرو۔ اس نسبت کی بنا پر تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو اور سرفراز ہو جاؤ گے، تم دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ گے۔ لیکن جس طرح کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک نقطہ بنایا گیا تھا، اور پھر شیطان نے ابراہیم کی اولاد کو ہی گمراہ کر کے اسی کعبہ شریف میں بتوں کے انبار لگوا دیے۔ خانہ کعبہ میں بت رکھنے اور ان کی پرستش کا کام اس ابراہیم کی اولاد نے کیا جس نے بتوں کے ناک کان کاٹے، ٹخنوں میں رسیاں باندھ کر گلی کوچوں میں گھسیٹا۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے، حضرت معی الدین چشتی کے ماننے والے، حضرت خواجہ نقش بند کے ماننے والے اس اصلی مقصد نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول کر اس چیز کی طرف متوجہ ہو گئے جو چیز نسبت رسولی کی طرف متوجہ کرنے والی نہیں تھی۔ کوئی قادری بن بیٹھا، کوئی نقش بندی بن بیٹھا، کوئی چشتی بن بیٹھا، کوئی سہروردی بن بیٹھا، اس بات پر اختلافات بھی پیدا کر دیے اور اپنی توجہ بھی اسی طرف مرکوز کر دی۔ لیکن الحمدللہ پیر صاحب فرمایا ہمارے رہبر اعلیٰ جب تشریف لائے تو انہوں نے ہماری توجہ اصل چیز کی طرف مبذول کروائی اور فرمایا کہ اپنا خیال سن 11 ہجری کی طرف کرو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور سارے طریقوں اور ساری چیزوں کو بھول کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہو جاؤ، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے طالب رہو، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اپنا سربراہ بناؤ، یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، اور اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تمہیں وہ انوار و تجلیات حاصل ہوں گے جو صدر پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں۔ اس طرح تمہارے دلوں اور تمہارے سینوں کے غبار زنگ سب دور ہو جائیں گے اور تم دونوں جہانوں میں سرفرو اور سرفراز ہو جاؤ گے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے،
اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہوتے ہیں اور اس نسبت کو ہی دونوں جہانوں کا افضل، اعلیٰ اور واحد ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوالی ہوں اور ان انوار و تجلیات سے مستفید ہوں اور منور ہو کر یہاں سے اپنے گھروں کو لوٹیں۔ اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں اور دونوں جہانوں کی سرخروئی اور سرفرازی حاصل کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔